آگے چلتے ہیں اور ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ دوستوں کے حوالے سے ہے. کافی چیزیں جو ہیں ہمیں اپنی شاعر کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مار نہیں پیار اور یہ سب کچھ. محترمہ عظمت طاہرہ صاحبہ سے التماس ہے کہ آپ آئیے اور اپنے دوست کے بارے میں، ان کی تخلیق کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آپ ان کی کلیگ ہیں اور ایک ان کی فاسٹ فرینڈ ہیں. صدر محفل اور بعض ذوق و مکرم مہمان گرامی آداب، یہ میرے لیے باعث افتخار ہے کہ آج مجھے اپنی بہنوں جیسی دوست کی پہلی کتاب کی تقریب رونمائی میں اظہار کا موقع ملا ہے. جس طرح پہلی محبت، بچے کا پہلا قدم اور پہلے الفاظ زندگی میں امید اور خوشگواریت لاتے ہیں، اسی طرح ایک شاعر کے لیے اس کی کتاب اس کی کامیابی کے سفر کا پہلا زینہ ہوتی. سائمہ سے میری دوستی 26 سال پر محیط ہے اور اس کی ذات کے تقریباً تمام دریچوں سے واقف ہوں. وہ اپنی سرکاری گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ بھی نہ صرف بھرپور انصاف کرتی ہے، بلکہ اپنی ان گوناگوں مصروفیات کے باوجود اپنے ذوق و شوق کی تکمیل میں بھی سرگرداں ہے. میں شاعری پہ اتنی عظیم شخصیات کی موجودگی میں زیادہ بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں ظاہر ہے ان کا جو قداور شخصیات ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کتاب کھولنے سے پہلے کتاب کا سر ورق اور ٹائٹل ہی اپنی طرف توجہ مبذول کرا لیتا ہے، اور دیواروں سے چپکی یادیں، انکہی باتیں اور خطوط جو شاید عمر بھر سنبھال کر رکھے، قاری کے تجسس کو ہوا دیتے ہیں. اور جیسے جیسے ورق گردانی کرتا ہے قاری، ویسے ویسے ایک حساسیت، مشاہدے کی گہرائی اور جذبات کی سچائی کی عکاسی عیاں ہوتی ہے. شاعری کا لہجہ سادہ مگر پر اثر ہے. شاعری میں سردار عورت بھی ہے اور معاشرے کی قدغنوں کا شکار عورت بھی. ہجر کی کسک بھی ہے تو وصال کی امید بھی. کہیں تنہائی کا سناٹا ہے تو کہیں بارش کا شور، اور چاندنی کا ساتھ ہمیں اشعار میں زندگی، بادل سے زندگی، چاندنی، بہار، پہاڑ، دریا، صحرا اور دھند کے موضوعات ملتے ہیں. شاعری میں ماں کے محسوسات بھی ہیں، جیسے ستارہ بچے، یہ میرا لاڈلا بچہ. نسوانیت کے پندار کا علم بھی بلند کیا ہے، جیسے نظم مالک، کیا یہ ممکن ہے، اور وقت کے پہیے کا چلن، کہ جیسے آگے شعر ایک سناتی ہوں. برا ہو گردش دوراں کے تیرے چکر میں، برا ہو گردش دوراں کے تیرے چکر میں، کوئی تصور فردا ہے حال کچھ بھی نہیں. اس میں سائمہ نے اپنے جو تخلص ہے اس کو اتنا خوبصورت استعمال کیا ہے کہ بس واہی منہ سے نکلتی ہے. اس کے علاوہ خواتین کی جو معاشرے میں تھوڑی ہے، اس کے بارے میں ایک شعر، کچھ نظمیں آپ کو شعر سناتی ہوں. کاٹ دیتے ہو درمیان سے تم، خوش نہیں میری داستان سے تم. عورتیں دیکھنے کی چیز ہیں کیا، ان کو سنتے نہیں دھیان سے تم. ہے جہنم میرے تعاقب میں، جنتوں میں رہو گے شان سے تم. کمتری دے خدا کا ظرف نہیں، جھوٹ گھڑتے ہو اس بیان سے تم. ہے برابر کا حق ہمارا بھی، مت دھکیلو ہمیں مکان سے تم. صاف لکھا ہے چہرے پر، ڈر گئے میری اٹھان سے تم. یہ خطا مجھ پر تھوپتے کیوں ہو، خود ہی نکلے تھے آسمان سے تم. اس کے علاوہ جو سب کو پسند ہے اور بڑی آپ نے سنی بھی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، جو بہت اور کالج اور یونیورسٹیز میں بھی بہت پڑھی جاتی ہے،
زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں، سو ہر ایک مرحلے پہ جبر سے دوچار عورت ہوں، گناہوں میں بھی ہے تو حصہ نصف ہی میرا، سزاؤں کے لیے تنہا مگر حقدار عورت ہوں، میرے اندر نمو پاتی ہیں آنے والی نسلیں بھی، خدا کے بعد تخلیق کا کردار عورت ہوں، مجھے ہر فیصلے اور اس کی قیمت کا تعین ہے، میں اپنی جیت عورت ہوں، میں اپنی ہار عورت ہوں، ہے یہ بے برکت رفاقت دسترس کی دین ہے پیارے، یہ بے برکت رفاقت دسترس کی دین ہے پیارے، تجھے حاصل ہوں اب تیرے لیے بیکار عورت ہوں، میں اپنے بھائیوں کو زندگی کے گر سکھاتی تھی، میرے ابو یہ کہتے تھے کہ میں سردار عورت ہوں۔ بے شمار نظمیں ہیں، غزلیں ہیں اور کپلٹس ہیں جو پڑھنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ میرا خیال ہے میں نے کافی وقت لے لیا ہے، اور میں سائمہ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائمہ ہمیں تم پہ فخر ہے اور واقعی دل سے خوشی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کامیابیاں دے۔ تھینک یو۔